شادی شدہ عورت سے زنا کرنا یہ اور زیادہ خراب معاملہ. اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ سے کیا تو پھر سنگسار کرنا، پتھر مارنا، یہ اتنا معاملہ چلا جاتا ہے. اور یہ امانت کے اندر خیانت بھی ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنا نطفہ ایسی جگہ ڈالے جو اس کے لیے جائز نہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا شرک اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پڑوسن سے انسان یہ رابطہ کرے، یہ تعلق قائم کرے. اگر کوئی اپنے پڑوس میں یہ معاملہ کرتا ہے تو پڑوسی کے حقوق بھی، امانت کی ادائیگی بھی اس سے گئی، اور یہ بہت زیادہ گناہ ہوا، ڈبل گناہ بنے گا. اور ایک حدیث سن لیجئے، فرمایا جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں. اور علماء فرماتے ہیں کہ پڑوس جو ہے نا، یہ 40 گھر سامنے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں، پوری سوسائٹی ہو گئی، پورا محلہ ہو گیا. 40 دروازے ادھر چاروں طرف جب لگائیں گے تب یہ پڑوس بنتا ہے. یہ حدیث میں چیزیں موجود ہیں، اس لیے اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ قریبی رشتہ دار سے یہ معاملہ کرنا کہ کوئی قریبی رشتہ دار عورت ہو، اس میں اس عمل کا گناہ تو پورے کا پورا ہی ہے، لیکن ساتھ قطع رحمی بھی ہے. رشتہ داری کو توڑنا، قطع کرنا بھی ہے، چاہے دونوں طرف سے لوگ راضی ہوں، چاہے دو طرفہ رضامندی ہو، لیکن شریعت کے اندر یہ قطع رحمی میں آتا ہے. اور قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت ہم سب جانتے ہیں شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. تو کہاں سے معاملہ پہنچا کہ قریبی رشتہ دار اگر ایسا کریں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ رشتہ داریاں ٹوٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور ہمارے ہاں قریبی رشتہ داروں میں یہ چیز انتہائی آسان ہو چکی. پردہ ہے نہیں، فنکشن میں، شادیوں میں اور مختلف تقریبات میں خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، یہ سب آپس میں جمع ہوتے ہیں، اور سب آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جب معاملہ کھلتا ہے تو پھر رشتہ داریاں بھی ٹوٹتی ہیں اور رسوائیاں بھی نصیب ہوتی ہیں. یہ ایک راستہ ہے ہی ایسا، اس کی منزل آخری ہے ہی رسوائی، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں. تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تو یہ معاملہ. اور ماں باپ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، جی سب یہ جو ہیں نوجوان بہن بھائی ہیں، کوئی بات نہیں. یہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے گھر میں ان کی ناک کے نیچے ہو کیا رہا ہے. لیکن آنکھیں کھولے کہاں سے؟ آنکھیں تو بند ہیں. اس کے علاوہ مجاہد کی بیوی کے ساتھ یہ کرنا، اس کو الگ سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا. اتنی تفصیلات حدیث میں ہے نا، ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. اب کوئی آدمی دین کے کام میں لگا ہوا ہے، تبلیغ میں، دعوت میں، تدریس میں، کسی بھی دین کے کام میں، جہاد میں، اس کی بیوی کے ساتھ اس شخص کی غیر موجودگی کے اندر یہ کام کرنا، باقاعدہ حدیث کے اندر وضاحت موجود. فرمایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی حرمت و عزت گھروں میں رہنے والوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ان کی ماں کی عزت ہوتی ہے. کوئی آدمی گھر میں رہنے والوں میں سے ایسا نہیں جو مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد نگرانی کرنے والا ہو، پھر خیانت کرے اور اسے قیامت کے دن کھڑا نہ کیا جائے اور اس کو مجاہد کو کہا جائے، اس بندے کو کہا جائے کہ یہ بندہ ہے جس نے تیری غیر موجودگی میں تیرے گھر خیانت کی تھی، اب اس کے اعمال میں سے جو تم لینا چاہتے ہو لے لو. اسی طریقے سے محرم عورت کے ساتھ یہ عمل کرنا، بات تو شرمندگی کی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز شروع ہو چکی ہے. کئی ایسی تفصیلات ہیں جو کھول کے بیان نہیں کر سکتے. ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، محرم عورتوں کے ساتھ یہ معاملات ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکے ہیں. حدیث سنیے، فرمایا جس شخص نے محرم عورت کے ساتھ زنا کیا اس کو قتل کر دو، فاقتلوہ. نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک صاحب کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا. فرمایا اسے قتل بھی کرو، اس کے مال کو مال غنیمت بنا لو. باپ کی بیوی سے مراد یہاں پہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کی سگی ماں نہیں، سوتیلی ماں ہوگی، باپ کی بیوی، کیونکہ والدہ کا لفظ نہیں ہے، باپ کی بیوی کا لفظ ہے، لیکن محرم تو ہے نا. فرمایا اسے قتل بھی کرو، اس کے مال کو غنیمت بھی بناؤ. پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص نے 2 حرمتیں
کراس کر دیں، 2 حرمتیں کراس کر دیں، تم اس کو تلوار سے 2 حصے کر دو۔ اور اگر بوڑھوں کی بات ہم کریں تو کتنے ایسے ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، 1 2 نہیں، بہت ایسی بڑی تعداد ہمارے اسی معاشرے میں ہے بوڑھوں کی۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے میسج کیا، پھر ملنے بھی آئے، کہنے لگے کہ میرے والد کی عمر 65 سے اوپر ہے اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں اتنا پریشان اور شرمندہ ہوتا ہوں، میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں، باپ ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ماؤں کے بارے میں بچے فکر مند ہوتے ہیں کہ جی ماں میری ہے، میں دیکھتا ہوں تو ادھر بھی ادھر بھی معاملات ہیں، اور عمر ان کی 45 50 55 اس طرح سے ہے۔ ایک اور ہمارے ہاں معاشرے میں زنا بہت زیادہ عام ہو گیا، اس کو زنا بھی نہیں سمجھتے، ایسا کلیدی گناہ شیطان کروا رہا ہے کہ اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، سمجھا کے تنگ آ جاؤ۔ آئے دن میں تو چونکہ دیکھیں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرے پاس بھی مسئلے پوچھنے آتے رہتے ہیں لوگ، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ رہتا ہے، اور دارالافتاء سے جب معلوم کیا تو اتنا اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں ہے کہ شاید صرف لاہور میں 50,000 گھر تو ایسے ہیں جہاں یہ والا کام ہو رہا ہے، اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے، پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کون سا ہے زنا کی، یہ کون سی قسم ہے؟ زنا کی وہ قسم ہے جو باقاعدہ اب ہمارے یہاں اتنی عام ہو چکی ہے کہ الامان والحفیظ، وہ یہ ہے کہ بیوی کو 3 طلاق دے دیں اور اس کے بعد معاملے کو گول مول کر کے ساتھ رہ رہے ہیں، برسوں رہ رہے ہیں، آگے اولادیں بھی ہو رہی ہیں، روز کا گناہ، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بتاؤ کہ یہ گناہ ہے تو آگے سے لاجک، اللہ اتنا ظالم تو نہیں ہے، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، خاندان کا کیا بنے گا؟ اللہ تو کہتا ہے رشتہ داریاں جوڑو، الٹی سیدھی لاجکس پیش کر کے اپنے حرام کو حلال کرنا، اور یہ گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے، اور سب سے برا زنا وہ ہے جب زنا پر اصرار کیا جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی عورت کو طلاق دے پھر اسے اپنے پاس رکھ لے، اس شرم کے اوپر کہ لوگ شرمسار کریں گے، یا اس وجہ سے کہ بھئی بعد میں اولاد کا کیا بنے گا، یا کوئی اور وجہ ہو۔ کیا وجہ ہے کہ وہ آخرت کی رسوائی سے نہیں ڈرتا جس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے؟ پس تو اس دن کی رسوائی سے ڈر اور اس زنا سے اجتناب کر، اس پر اصرار نہ کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت اور ہمت تیرے اندر نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتے ہیں، اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ والا زنا ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے بھی ایک فون آیا، مستقل آتے رہتے ہیں، فون سے مراد فون کال کے لیے تو میں سب کو منع کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے کال مت کیا کریں، وائس ریکارڈنگ بھیجا کریں، کہ جی سمجھایا بھی بہت ہے اب کیا کریں، اور قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس کام کو کروا بھی رہے ہوتے ہیں، وہ سب گناہ میں اور اس بڑے گناہ کے اندر مددگار ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا اللہ نے ولا تعاونوا، کہ گناہوں کے اندر مدد نہیں کرنی، نیکی کے اندر مدد کرنی ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں مدد کرنا۔ اب گناہ وہ کر رہے ہیں، انہیں گھر بیٹھے گناہ مل رہا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے اگر انسان مستقل کرتا جائے اور اس کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس کی بے برکتی اور نحوست اتنی ہے کہ بعض مرتبہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔